شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. تو میرے محترمین، بات چل رہی تھی غزوہ احزاب کے واقعے میں خندق کھودنے کی ابتدا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی 10 افراد کی ایک جماعت طے کر دی، اور ایک جماعت کو تقریباً 40 گز کھودنے کی ذمہ داری دے دی. تقریباً 3000 صحابہ موجود تھے. پہلی جنگ میں دشمن 1000 تھے، مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے. پھر اگلے سال جنگ احد ہوئی، اس میں دشمن 3000 تھے اور مسلمان 1000. کچھ منافقین راستے سے ہٹ گئے. تیسرے سال لشکر تو آیا مگر جنگ نہیں ہوئی. مرہ زہران کے پاس ابو سفیان کا لشکر 3000 کا آیا تھا، اور ادھر سے مسلمانوں کا لشکر 1500 کا گیا تھا، مگر جنگ نہیں ہوئی. مرہ زہران سے کفار واپس چلے گئے. 4 ہجری میں یہ غزوہ احزاب پیش آ رہا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوئی ہے؟ اب 3000، اور سامنے دشمن 10,000 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، 15 تک کی بات بھی ہے. پہلی ہجری میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی ہجرت کے، دوسری میں جنگ بدر ہوئی، تیسری میں جنگ احد ہوئی، چوتھی میں جنگ کے لیے گئے مگر جنگ نہ ہوئی، 5ویں ہجری میں یہ غزوہ خندق پیش آ رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو جنگ ہے غزوہ خندق یہ 4 ہجری میں پیش آیا ہے. باقی جو ائمہ مغازی ہیں، علماء سیر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں کہ 4 ہجری میں واقعہ ہوا، 4 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں جب اپنے آپ کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم ابھی 14 سال کے ہو، اگلے سال آنا. اور غزوہ خندق میں اگلے سال حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے آپ کو پیش کیا تو 15 سال کے ہو گئے تھے، نبی نے قبول کر لیا. تو پتہ چلا کہ جنگ خندق غزوہ احزاب یہ 4 ہجری میں پیش آیا ہے. مگر علماء سیر فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب جنگ احد تھی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پہلا قدم رکھا تھا 14 سال کی عمر میں، یعنی 1 مہینہ ہو چکا خالی کو، 13 سال بھر کو 14 سال کا خالی 1 مہینہ ہوا تھا. اور غزوہ احزاب میں جب یہ 15 کے تھے، انہوں آخری مہینے کے تھے، 16 سال ہونے خالی 1 مہینہ تھا ان کو. سمجھ رہی؟ یوں 2 سال گزرے ہیں تب جا کر یہ جنگ ہوئی. تو بہرحال 4 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہو یا 5 ہجری میں ہوئی ہو، واللہ اعلم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 40 گز کھودنے کی ذمہ داری دی. تقریباً میل کے اعتبار سے اگر آپ پکڑیں گے تو 3.5 میل کی خندق کھودنا تھا. 3.5 میل. پہاڑ کا نام ہے صلاح پہاڑ سے خلائے شیخین ایک جگہ ہے، وہاں سے خندق شروع ہوتی ہے. صلاح پہاڑ کے پیچھے سے ہوتے ہوئے وادی بطحان تک جاتی ہے.
اب ایک ایک جماعت اپنے اپنے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر خط کھینچ کر دیا تھا کہ یہاں سے یہاں تک آپ، یہاں سے یہاں تک آپ، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لکیر ڈال کر تقسیم کیا تھا ہر ایک جماعت، اور سب نبی کے بتائے ہوئے اشارے پر کام کر رہے تھے، کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن کے فاقے، 6 دن میں تمام صحابہ نے یہ پوری کی پوری خندق اللہ کے مدد سے کھود دی۔ 3 دن گزر گئے ہیں اور حالت ایسی ہے کہ لقمہ نہیں جا رہا پیٹ میں، اور کام تو بڑا محنتی ہے، زمین کھودنا، مٹی اٹھانا، پتھر صاف کرنا، پھر پتھروں کو دور لے جا کر پھینکنا، مٹی کا گڈھا بنانا، پھر کھڈا صاف کرنا، کوئی معمولی کام تو ہے نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک جماعت میں آپ بھی شریک تھے۔ خندق کھودنے میں یوں نہیں کہ نبی نے حکم فرما دیا اور خود آپ تشریف فرما ہو، نہیں، بلکہ آپ خود بھی ایک جماعت کے ایک ممبر بن کر، ایک جماعت کے ایک فرد بن کر آپ خود بھی کھود رہے تھے۔ تو اتنے میں نوجوان بچے آئے، عبداللہ بن عمر ہیں، اس کے علاوہ زید بن ثابت ہیں، ابو سعید ہیں، اور برہ بن عازب ہیں، یہ سب نوجوان تھے۔ کہا کہ ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، نبی نے منع فرما دیا، تم ابھی چھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ کر سب دیکھ رہے تھے نبی۔ ان نوجوان صحابہ میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت سے خندق کھود رہے تھے کہ آپ کے بال مبارک سر کے اور داڑھی مبارک سب کے سب مٹی میں آلود ہو گئی تھی، خود آپ کھود رہے تھے۔ اور جس کی خندق یعنی جس کا حصہ ختم ہو جاتا کھود کر، وہ چپ نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ وہ دوسرے بھائی کی مدد کرتا تھا۔ جو کمزور ہوتے تھے ان کی جا کر وہ مدد کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میرا ہو گیا تو میں بس اب آرام کروں گا، نہیں، جن صحابہ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی وہ دوسرے صحابہ کی جا کر کیا کرتے تھے؟ مدد کرتے تھے۔ 3 دن گزر گئے فاقے سے، اور سب اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں۔ کیوں؟ فرصت طے نہیں ہے، دشمن کبھی بھی آ سکتا ہے، دشمن کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ جو کھودنے کی ترتیب تھی، یہ جو خندق کھود رہے تھے، تو اس میں انصار نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی ہمارے ہیں، اور مہاجرین نے کہا کہ نہیں، سلمان ہمارے ہیں، دونوں آپس میں۔ حالانکہ حضرت سلمان تو فارس سے آئے تھے، نہ وہ مکے کے ہیں نہ مدینے کے ہیں، مگر صلاحیت مند انسان تھے، تو انصار کہنے لگے کہ اس انصار ہماری طرف ہے، اور مہاجر کیا کہنے لگے؟ سلمان ہماری طرف ہے۔ تو دونوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان نہ انصار میں سے ہیں نہ مہاجرین میں سے، بلکہ سلمان تو میری فیملی کے ممبر ہیں۔ سلمان منا، سلمان تو ہمارے ہیں۔ تو پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کا ان کی جماعت ایک الگ بنا دی، انصار بھی نہیں، مہاجرین بھی نہیں، ان کے ساتھ 10 صحابہ کو جوڑ کر حضرت سلمان کو امیر بنا دیا۔ اس میں عمر بن عوف بھی تھے اور حضرت حذیفہ وغیرہ بھی تھے، ان کو جوڑ کر ان کی ایک جماعت الگ بنا دی، ان کو بھی ایک حصہ کھولنے کے لیے دے دیا گیا۔ تو اب جب حضرت سلمان فارسی کی جماعت کھود رہی تھی تو ان کے حصے میں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی پتھر کی، جسے پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی چٹان نہیں توڑ سکے۔ اوزار، کام کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں یہ منڈ اور بینگے ہو رہے ہیں، مگر چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ پوری کوشش کر چکے حضرت سلمان فارسی، مگر چٹان نہیں ٹوٹ رہی، الٹا اوزار خراب ہو رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک حصہ چھوڑ کر پھر آگے تک کھود کر چلے جائیں، کیوں؟ اتنا حصہ بھی اگر رہ جائے گا تو پھر دشمن وہاں سے آ سکتا ہے،
ایک گھوڑا دوڑنے کی جگہ چھوٹ گئی تو بھی کافی ہے، دشمن اندر آ سکتا ہے، تو چھوڑ تو نہیں سکتے تھے مگر پھوڑ بھی نہیں سک رہے ہیں۔ تو پھر کیا کیا، ابھی کیا کریں کہا نبی سے جا کر عرض کریں گے۔ پھر آ کر کہا آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جگہ پر ایک چٹان آئی ہے جو بالکل نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خود نبی کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بنے ہیں، صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر اور نبی کے پیٹ پر 2 پتھر، کیونکہ یہ نبوت ہے نا، بادشاہت تو نہیں ہے، بادشاہ تو اپنی جگہ بیٹھ کے آرڈر کرتا ہے اور نبی خود دائی بن کر چلتے ہیں میدان میں، یہ نبوت کی علامت اور دلیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کون سی چٹان ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے دکھایا کہ یہ ہمارے جگہ پر آیا ہے، یہ چٹان ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ ہتھیار لیا، اوزار لیا جو کوڑنے کا، اس وقت اب تھوڑا سبل موٹے کو کیا تھا کہ ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی اس وقت کے جو اعلیٰ جات تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لیے اور کہا بسم اللہ، کیا بولا؟ بسم اللہ۔ پھر فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا، ایک مارے ضرب، 1/3 پھٹ گیا اس میں، ایک پتھر کو 3 حصے میں تقسیم کرے تو 1 حصہ پھٹ گیا، ایک کھچک مارا نبی کے سب جنے۔ اچھا جیسے ہی ٹوٹیا ایک نور نکلیا جو پوری خندق والوں نے دیکھا، خالی وہاں کھڑے سے 4-5 جنے نے دیکھے سو، اب کھڈے میں کھودتے رہے تو جو قریب ہی مجھنا دکھنا چنگاری اڑی دی، تو اس میں سے چنگاری نہیں نور نکلا ہے، اور وہ نور اتنا چمکا ہے کہ سارے خندق کے صحابہ نے دیکھا، 3000 صحابہ نے دیکھا، اور نبی نے زور سے فرمایا اللہ اکبر، تکبیر، اور سارے صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو میرے صحابہ، جبریل آئے ہیں اور مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ ملک شام کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ملک شام کے سرخ محلات میری آنکھوں کے سامنے ہیں، قربان جاؤں نبی کی نظر پر۔ پھر دوسری مرتبہ لیا ہاتھ میں اوزار اور کہا بسم اللہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، مارے دوسرا مارے، دوسرا ضرب لگی، پتھر آدھا ہو، پھر نور نکلیا اور پورے خندق میں پھیل گیا، سب دیکھ لے کھڑی تو کیا ہے کرو، سارے دیکھ رہے ہیں، اور نبی نے فرمایا اللہ اکبر، سارے صحابہ نے زور سے کہا اللہ اکبر، تکبیر بلند ہوئی۔ تو نبی نے فرمایا کیا ہے میرے صحابہ، جبریل میرے سامنے کھڑے ہیں، اللہ نے خوشخبری دی ہے، فارس کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں دے دی، مبارک ہوں میں اپنی نظروں سے فارس کا جو وائٹ ہاؤس ہے خصر ابیض میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہا بسم اللہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، کہا پھر تیسرا مار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا چٹان پر، تیسری ضرب لگی، ساری چٹان ٹوٹ گئی، ایک نور نکلا اور پورے خندق میں پھیل گیا، سارے 3000 صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا اللہ اکبر، سارے لشکر نے کہا اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو میرے صحابہ، جبریل امین آئے ہیں اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری لے کر کہ اللہ نے مجھے یمن کی چابیاں عطا فرما دی، میں یمن کے صنعاء مرکز کیپٹل کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، سبحان اللہ، جو چٹان صبح سے شام تک 10 صحابہ سے نہیں ٹوٹی، ٹوٹنا کیا بلکہ اس کے اندر ایک لتی کراک بھی نہیں پڑا، لکیر بھی نہیں پڑی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مار میں 3 ٹکڑے ہو نکل گئے، اور ساتھ میں خوشخبریاں بھی، کون سے خوشخبریاں؟ ملک شام، اس وقت ملک شام آج کے 6 شہروں پر ایک شہر تھا، فلسطین، سیریا، غزہ، یہ جو ہے نا 6 شہرہ ملے تو آج کے زمانے کے وہ ٹیمپو کا ایک ملک شام تھا۔ ملک شام فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور پیٹ پر کیا ہی سب؟ پیٹ پر پتھرے ہی دو، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی شربت نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، ایک کھجور کا دانہ نہیں ہے، اور خوشخبریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا رہی تو اس وقت کے سپر پاور، اس وقت کے سپر پاور کنٹریوں کی فتح کی خوشخبری نبی سنا رہی ہے۔ ایمان والے ہی یقین کر سکتے ہیں، کوئی کیا یقین کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کیا بتاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر کے مردے کو زندہ کرتے تھے، جسم وہی، روح اسی کی، واپس اسی جسم میں جانے والی ہے، پھر وہ زندہ ہوتا تھا، وہی جسم، وہی روح، اور اسی کے اندر جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب ممبر مسجد نبوی میں بنا کر رکھا گیا اور ہمارے نبی خطبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر چڑھے اور خطبہ دینے لگے، پہلی مرتبہ تو رونے کی آواز آئی، نبی صحابہ سب دیکھ رہی، کون رو رہی؟ سب کون کچھ نہیں، کون کو تو دیکھا تو آثار اور راسو، جسے پکڑ کر نبی کیا کرتے تھے؟ خطبہ دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، مگر نبی کا معجزہ ایک لکڑی جسم نہیں، اس کے اندر سے رونے کی آواز، سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کا معجزہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، تخت پر بیٹھ کر 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کرتے تھے، تیز رفتار سے اڑتا تھا تخت، زمین سے زمین کو سفر حضرت سلیمان کا، زمین سے کہاں جاری سو؟ زمین کو جاری سو، ہوا میں جاری سو، زمین سے زمین کو جاری سو، 1 مہینے کا سفر جاری سو۔ مگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں براق کو بیٹھی، بیت المقدس سے تو براق بھی چھوڑ ڈالے، یہاں تو آدھے دن لگ گا ان کو، کہاں 1 مہینے کا سفر جانے۔ ہمارے نبی کچھ رات کے حصے میں کہاں جا گئے؟ اللہ کے پاس جا کے سدرۃ المنتہا، 7 آسمان کا سفر طے کر کے آ گئے۔ معجزہ تو یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری، 12 چشمے نکل گئے، زمین پر مار ماری، پتھر پر مار ماری، پتھر کے نیچے سے پانی آنا، زمین سے پانی آنا، یہ تو ظاہری چیز ہے۔ مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک جنگ حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ، پانی ختم، کیا کریں گے نبی جی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرو، تمہارے برتنوں میں 1 گھونٹ تو پانی بچا ہوگا، ہاں کچھ ہو سکتا ہے، تو بولے 1 برتن میں سارا کا پانی جمع کرو۔ چھوٹا کھٹورا لیا گیا اور سب کے مشکلیں الٹے کرے، ذرا کر کو 1 کھٹورا پانی جمے لے گو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ کی انگلیوں کو اس کے اندر داخل فرمایا اور فرمایا آپ پانی لیتے رہو۔ زمین سے پانی آ سکتا ہے، پتھر سے پانی آ سکتا ہے، انگلیوں سے پانی 1 کھٹورے میں 1500 کا لشکر وضو سے فارغ، پینے کے پانی سے فارغ، مشکی سے بھر لیے، پانی نہیں ختم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا وہ معجزے نبی کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب واقعے سیاہ 6
اعلیٰ درجے کی صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد بڑی بڑی کتابوں میں موجود واقعی ہے. کو سے بھی اڑتے اڑتے ہوایاں کی پھیریاں نہیں کر رہی ہیں، حدیث کی باتیں ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا قرضہ ذرا ہم کو بہت ہو گئے، چکانے سے نہیں ہو رہا ہے، کیا تم مدد کرو، دعا فرماؤ، نہیں تو تمہیں وقت لے کو دیو، یہودیوں سے بات چیت کر کو، انہوں بیٹھ گیا وہ ہونا کر کو، وقت ہی نہیں مل رہا مجھے، کچھ مدد فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ساتھ ان کے گھر پر گئے. کہا کیا دینا ہے کہ میں نے ان سے کچھ خرچ کے طور پر کھجور لیے تھے، ان سے ایک من، ان سے ایک آدھا من، ان سے کہتے کے جی، ان سے کہتے کے جی، یہ سب لیا تھا میں. تمہارے گھر میں کہتے ہیں ذرے ہی کھٹورا بھر پہ دینا سو بہت ہیں، سو کہتے گھر میں ذرے لے لے کو اٹھا لگا کھجورا میں، تو ایک ڈش میں جو کھجورا تھے گھر میں اٹھا لگا سامنے رکھے. فرمایا حضرت جابر نے کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک کا بھی خرچ نہیں آدھا ہوتا اس میں. بولے تمہیں بلاؤ سب کو بھی کہے، سارے خرچ داروں کو بلاؤ تمہیں. تو حضرت جابر پریشان کیا ہوتا کہ تو سارے خرچ داروں کو ڈالا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونک مارا اور فرمایا بھائی تمہارے کہتے کھجورا، ابھی میرا ایک من لو تھیلا. ڈیس میں جو اٹھا رہی ڈال رہی، اٹھا رہی ڈال رہی، اٹھا رہی ڈال رہی، ان کا موٹا بھر گا، ڈیس خالی ہو کو نہیں ہے. سبحان اللہ. تمہارا کہتا آدھا موٹا لے لگاؤ، لو چھوٹے ڈیس میں سے کو ڈال رہی، بھر بھر کو ڈال رہی ہیں، لو ان کا موٹا بھر گا آدھا، مگر ڈیس کا کھجورا ایک برتن کے مختصر کھجور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور مبارک پھونک پڑنے کی وجہ سے سارے قرض داروں کا قرض ادا ہو گیا، مگر اس برتن کے کھجور ختم نہیں ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سائڈ میں کھڑے تھے. دیکھ ڈالے کھجورا تو بڑے برکت والے نظر آ رہی. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا تو ہوگا، منجے بھی کہتے بھی دے ڈالو. ہم لوگ کہتے بھی برکت والے کھجورا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کہتے بھی لوگ ہے. ان کے پاس تھیلی تھی، چھوٹی تھیلی دی، تو تھیلی میں بھر بھر کو دیے، دو تین مٹھیاں ڈال نبی لو رکھ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں رکھ لیتا میں آرام سے تھیلی وہ، اور جب بھی مجھے بھوک لگتی میں ہاتھ ڈالو کھجور نکال کو کھاتا رہتا، ہاتھ ڈال کو کھجور دوسرے کو بھی دیتا، لو کھاؤ. کبھی بھی اس تھیلی کو اٹھا کر میں اندر چھام کو نہیں دیکھا، صرف ہاتھ ڈالو کھجور نکالنا، کھانا، دوسرے کو دینا، کھانا دینا، کھانا دینا. خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تقریباً 200 من کے قریب کھجوریں میں نے اس میں سے اٹھا کر کھا لی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات تک میں اس میں سے کھاتا رہا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کھاتا رہا، حضرت عمر کے زمانے میں کھاتا رہا، حضرت عثمان کے زمانے کے آخر تک کھاتا رہا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس گھبراہٹ میں، اس افراتفری میں تھوڑا سا ادھر ادھر جو ہلچل ہوئی، اس وقت پتہ نہیں وہ تھی کہاں چلی گئی، ورنہ آج بھی میرے پاس تھیلی ہوتی. کس کے معجزے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں. حضرت سلیمان جانوروں سے بات کرتے تھے، ہدہد سے بات کرتے تھے. آج تذکرہ چلا ہے تراویح کے اندر، قرآن کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک اونٹ آنکھوں میں پانی نکالتا ہوا آ گیا اور آ کر نبی کو شکایت کرنے لگا اپنے مالک کے بارے میں. نبی نے فرمایا مالک کو بلاؤ. بھائی تم کیا اونٹ کو بہت زیادہ اونٹ سے کام لیتے ہو، اونٹ شکایت کر رہا ہے. خبردار آئندہ اتنا ہی کام لو جتنا یہ کر سکتا ہے، دوبارہ اونٹ کی شکایت میرے پاس تمہاری نہیں آنا چاہیے. کس معجزے کی بات کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ابھی تو خیر بہرحال وقت ہو گیا، سو یاد دلاؤ انشاءاللہ. معجزات کے بارے میں دو چار باتیں اور اہم بتاتا ہوں میں تمہیں انشاءاللہ. تو میں کبھی انشاءاللہ سن کچھ نہیں گا، ویسے اقسام بتاتا ہوں معجزے کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ حیاتی رکھا تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو ایک نمونے نبی کے، اپنے وجود میں نبی کی زندگی اتارو، پھر تمہارے ہاتھوں میں برکت، تمہاری زبان میں برکت، تمہاری آنکھوں میں برکت، تمہارے پھونک میں برکت آ جائے. کب؟ جب نبی کی لائف تمہارے لائف میں آنا.
نبی کی سنتیں تمہارے اندر آنا. نبی کی سنتوں میں آج بھی وہ موجود ہیں. اپناؤ تو صحیح, اپناؤ, وہی برکتیں تمہارے اندر بھی آئیں گی انشاءاللہ. عمل تو کرتے نہیں, عمل تو کرتے نہیں, پھر شکایت ہے تنگی کی. تنگی دور ہوگی, ہر چیز کی تنگی دور ہوگی, مگر بشرط ہے کہ نبی کی سنتوں پر چلا جائے, یقین کے ساتھ چلا جائے انشاءاللہ.